بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم، شعر کی زندگی پر کچھ باتیں عرض کرتا چلوں۔ علامہ دمیری نے ایک کتاب لکھی ہے حیات الحیوان، اس میں جانوروں کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے اور ان کے نام، کنیتیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو واقعات رونما ہوئے اور ان میں جو تذکرہ آیا ان درندوں کا یا پرندوں کا یا جانوروں کا، تو انہوں نے اس کو جمع کیا ہے، تو دل چاہا کہ آپ کے سامنے بھی وہ پیش کروں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ علامہ دمیری نے 600 سال پہلے یہ کتاب لکھی، اور 600 سال پہلے یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو انہوں نے کیسے جمع کی ہوں گی یہ ساری معلومات؟ تو آپ حیران ہوں گے اس پر۔ شیر درندوں میں سے سب سے معروف جانور ہے۔ عربی زبان میں شیر کو اسد کہتے ہیں، اور اسد کی جمع اسود اساد آتی ہے، اور شیرنی کو عربی زبان میں اسدتن کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو شیر کا ذکر حدیث ام زرع کے اندر، یعنی 5ویں عورت نے ہی کہا تھا کہ میرے خاوند کا تو یہ حال ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے گویا کہ وہ چیتا ہے، اور جب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں تو اس کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ شیر ہے اور گھر کی چیزوں کے متعلق پوچھ گچھ نہیں کرتا۔ تو حدیث ام زرع یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 11 عورتیں ایک ساتھ بیٹھی اور خوب پختہ عہد و پیمان کیا کہ اپنے شوہروں کی کوئی بات نہیں چھپائیں گی۔ سب سے پہلی عورت نے کہا کہ میرا شوہر ایک لاغر اونٹ کا گوشت ہے، وہ بھی پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا، نہ راستہ ہی آسان ہے کہ اس پر چڑھا جائے، اور نہ گوشت ہی فربا اور موٹا ہے اور عمدہ ہے کہ اسے لانے کی زحمت گوارا کی جائے۔ تو یہ عورتیں اپنے شوہروں کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ دوسری عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی باتیں نہ پھیلاؤں گی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اسے چھوڑ نہ بیٹھوں، البتہ اگر اس کا تذکرہ کروں گی تو اس کے چھپے ہوئے عیوب سے بھی پردہ اٹھاؤں گی، یا تو میں تذکرہ ہی نہیں کرتی، لیکن اگر میں نے تذکرہ کیا تو اس کے جو چھپے ہوئے عیب ہیں وہ بھی ان سے بھی پردہ اٹھا دوں گی۔ تیسری نے کہا کہ میرا شوہر لمبا تڑنگا ہے، اگر میں بات کروں تو طلاق ملتی ہے، اور اگر خاموش رہوں تو لٹکتی رہتی ہوں۔ چوتھی نے کہا کہ میرا شوہر تیہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ زیادہ گرم نہ ٹھنڈا، نہ اس سے خوف ہے اور نہ اکتاہٹ۔ پانچویں نے کہا کہ میرا شوہر ایسا ہے کہ جب گھر میں آتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے سب کچھ، اور جب پینے پر آتا ہے تو ایک بوند بھی پانی کی نہیں چھوڑتا، اور لیٹتا ہے تو تنہائی کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لیتا ہے، اور مجھ سے کچھ دکھ درد بھی معلوم نہیں کرتا۔ ساتویں نے کہا کہ میرا شوہر گمراہ ہے یا عاجز، تمام دنیا کے عیوب اس میں موجود ہیں، سر پھوڑ دے یا زخمی کر دے یا دونوں ہی کر گزرے۔ آٹھویں نے کہا کہ میرا شوہر ایسا ہے کہ اس کا چھونا خرگوش کی مانند ہے، اور اس کی خوشبو زرنب ایک گھاس ہے، اس کی خوشبو کی طرح ہے۔ نویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر اونچے ستونوں والا، لمبی نیام والا، بہت زیادہ دینے والا سخی ہے، اس کا گھر دارالمشورہ کے قریب ہے۔ 10ویں نے کہا کہ میرے شوہر کا نام مالک ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ مالک کون ہوتا ہے؟ وہ ان تمام تعریفوں سے بلند و بالا ہے جو ذہن میں آ سکیں۔ اس کے اونٹ اپنے تھان پر بہت ہوتے ہیں، لیکن صبح کو چراگاہ میں جانے والے کم ہیں، اور جب وہ باجے کی آواز
سن لیتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں کہ اب انہیں مہمانوں کے لیے ذبح کر دیا جائے گا۔ 11ویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر ابو زرع ہے، اور ابو زرع ایسا آدمی ہے کہ اس نے میرے کانوں کو زیوروں سے بھر دیا ہے اور میرے بازوؤں کو چربی سے بھر دیا ہے، اور میرا اس قدر لاڈ کیا کہ میں خوش ہی خوش ہوں۔ مجھے اس نے چند بکریوں کے مالک کے گھرانہ میں ایک کونے میں پڑا پایا، پھر وہ مجھے ایسے گھرانہ میں لایا جو گھوڑوں اور کجاوا کی آواز والا تھا، جہاں کٹی ہوئی کھیتی کو گاہنے والے اور اناج کو صاف کرنے والے سب ہی موجود تھے۔ اس کے یہاں میں بولتی تو اس میں نکات نکالنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور سوتی تو صبح کر دیتی، یعنی کوئی جگانے والا بھی نہیں تھا۔ پانی پیتی تو نہایت اطمینان سے پیتی، کوئی جلد بازی نہیں تھی۔ اور ابو زرع کی ماں تو میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں، اس کا توشہ دان بھرا رہتا ہے اور اس کا گھر خوب کشادہ تھا۔ ابو زرع کا بیٹا، میں آپ کے اوصاف کیا بیان کروں۔ اس کے سونے کی جگہ کھجور کی 2 شاخوں، ہری شاخ سے 2 شاخہ نکلنے کی جگہ جیسی تھی، یعنی شریرے جسم کا تھا، اور بکری کے 4 ماہ کے بچہ کا دودھ اس کا پیٹ بھر دیتا تھا، یعنی خوراک انتہائی کم تھی۔ ابو زرع کی بیٹی تو اس کی خوبیاں کیا گناؤں، اپنے باپ کی بڑی فرما بردار اور اتنی فربا اور موٹی کہ چادر اس کے جسم سے بھر جاتی، چادر لپیٹتی تو سارا جسم بھر جاتا۔ اپنی سوکن کے لیے حسد غصہ کا باعث۔ ابو زرع کی کنیز تو وہ بھی خوبیوں کی مالک تھی، ہماری باتوں کو پھیلاتی نہیں تھی، رکھی ہوئی چیزوں میں سے کچھ نہیں نکالتی، اور نہ ہمارا گھر گھاس پھوس سے بھرتی۔ اس نے بیان کیا کہ ابو زرع ایک دن ایسے وقت باہر نکلا جب دودھ کے برتن بلوئے جا رہے تھے۔ باہر اس نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے ساتھ 2 بچے کھیل رہے ہیں، چنانچہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا۔ پھر میں نے اس کے بعد ایک شریف سے نکاح کیا جو تیز گھوڑوں پر سوار ہوتا تھا اور ہاتھ میں خطی نیزہ رکھتا تھا۔ وہ میرے لیے بہت سے مویشی لایا اور ہر ایک میں سے ایک جوڑا لیا اور کہا، ذرا خود بھی اس میں سے کھاؤ اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی دو۔ اس نے کہا کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا تھا اگر میں سب جمع کروں تو بھی ابو زرع کے سب سے چھوٹے برتن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ابو زرع کے لیے ابو زرع تھا، ام زرعہ کے لیے ابو زرعہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے ایسا ہوں۔ تو شعر کا تذکرہ چونکہ اس حدیث میں آیا تھا اس لیے یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی۔ انشاءاللہ العزیز شعر کی ابتدا علامہ دبیری نے حیات الحیوان سے کیوں کی، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔